بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سبسکرائبرز، ویورز، آپ کے لیے آج ایک بہترین اور اہم سبق لے کر آیا ہوں، اور وہ ہے تکبر سے بچیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ تو بہت سی مشکلات ہمارے ماحول معاشرے میں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ دو بھائیوں کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک سال، دو سال، 5 سال، 10 سال وہ آپس میں نہیں رہتے، یا ساری عمر تک وہ لڑائی جاری رہتی ہے۔ تو اس مسئلہ کا ایک آسان حل بیان کرتا ہوں، اور آسان ترین حل یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے یہ کہہ دے کہ بھائی میری غلطی تھی، میں معذرت کرتا ہوں۔ تو یہ دو جملے سال ہر سال کی جدائی بھائیوں کی اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ نفرت کی چنگاریاں بجھانے میں جلدی کیجیے، قبل اس کے کہ ان چنگاریوں سے آگ بھڑک اٹھے اور سب کچھ خاکستر ہو جائے۔ مجھے افسوس ہے، قصور میرا تھا، آپ کا دل صاف ہے۔ یہ جملے ہیں جو عمر بھر کی لڑائی سے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہم انکسار و تواضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں سے ایسے الفاظ کہنے چاہیے کہ زندگی آسان اور خوشگوار ہو جائے۔ دو جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آپس میں کسی بات پر ناراضگی ہوگی۔ ان میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپس میں کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ ابن السودا، یعنی کالی ماں کے بیٹے۔ جب یہ کہہ دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فطرتاً غصہ آیا، اور انہوں نے اس بات کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا۔ حضرت ابو ذر کو بلا کر پوچھا، کیا آپ نے بلال کو گالی دی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں دی۔ فرمایا، کیا تو نے اس کی والدہ کا ذکر کیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص گالم گلوچ کرتا ہے وہ ان کے والدین کا ذکر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ میں جاہلیت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا اور بولے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس عمر میں بھی؟ آپ کے کہنے کا مطلب تھا کہ یا رسول اللہ، میں تو اس عمر میں پہنچا ہوں، بزرگ ہوں، کیا اس عمر میں بھی مجھ میں جاہلیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ماتحتوں سے برتاؤ کا طریقہ سکھلایا کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، ان کو اپنے سے کپڑے پہناؤ، جس کا متحد کر دیا گیا ہے اپنا سا کھانا کھلائے، اپنا سا لباس پہنائے، باہر کا کوئی کام نہ لے، اگر چارہ نہ ہو تو باہر کا کام لینے کے لیے خود بھی اس کا ساتھ دے۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، اور ان کے سامنے اپنا گال جو ہے وہ زمین پر رکھ دیا اور رگڑنے لگے، اور کہا، بلال اپنا پاؤں میرے گال پر رکھ دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یہی تربیت تھی اور یہی مزاج تھا کہ وہ نفرت کی آگ بھڑکنے سے پہلے ہی اسے بجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر بالفرض آگ بھڑک اٹھتی تو اسے مزید پھیلنے سے روکتے۔ اسی طرح ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی تلخ کلامی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر چل دیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آواز دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، بھائی مجھے معاف کر دو، بھائی مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کرتے کرتے پیچھے جاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچ گئے، اور گھر پہنچ کر دروازہ بند کر لیا۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئے۔ آپ نے انہیں دور سے آتا دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو فرمایا، آپ کا صاحب کسی مشکل میں گرفتار ہے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے رویے پر ندامت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر سے نکلے
اور چلتے چلتے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں چلے آئے، سلام کیا، ایک جانب بیٹھ گئے، ساری بات بتائی۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے رخی برتی ہے اور ان کی معذرت قبول نہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ ابو بکر نے آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ہی قصور تھا، غلطی میری ہی تھی۔ یوں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ میری خاطر میرے صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑتے؟ کیا آپ میری خاطر میرے صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑتے؟ یہ کلمات رسول اللہ نے 2 دفعہ فرمائے۔ میں نے کہا، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ آپ سب نے جواباً کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، غلطی کا اعتراف کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور تواضع کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان ہٹ دھرمی کی بجائے غلطی کا اعتراف کرنا سیکھے۔ حدیث میں آیا ہے، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی ہے، تو جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اتباع کرو، اور آگے فرمایا جنہوں نے ان کی اتباع کی ان کے لیے بھی میں اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کی